السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کس طاقتور شخصیت کے گھٹنے پکڑے اور ان کے علاوہ ایک شخص ہیں کہ جن سے طاقتور شخصیت نے وعدہ لیا ہے، وہ کون ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آرمی چیف کو وارننگ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو مولانا صاحب نے کیا کر لیا؟ مولانا صاحب اب بہت دنوں کے بعد ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں، وہ اس لیے کالم میں لکھے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بھلے دنوں کی بات ہے، ہاں، کہ اب انہوں نے خود کو کسی حد تک، بھلے برائے نام ہی صحیح، لیکن کسی حد تک خود کو ریلیونٹ کیا ہے، تو انہیں تھوڑی سی امپورٹنس شاید مل رہی ہے۔ یہ فضل الرحمان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو فضل الرحمان جو ہے، ورنہ وہ 2018 کے انتخاب میں کیا ہوا تھا کہ بالکل irrelevant ہو گئے، اب کی بار پیشین سے جتوا دیے گئے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو فضل الرحمان جو ہے وہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن سکتے ہیں اس حد تک کہ احتجاج میں ساتھ ہوں گے، حکومت نہیں، حکومت میں اگر پاکستان تحریک انصاف والے فرض کیجئے خیبر پختونخوا میں ان کو حصہ بناتے ہیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہوگی، کیونکہ ایک شخص لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کے موضوع پر اگر ایک ہیں تو بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا نہیں ہے۔ مولانا صاحب ان کے ساتھ ہیں، دیکھیے اس کی ایک ریزن ہے، میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن حکومت والی بات پہلے کر لیں۔ ایک شخص جو ہے وہ آپ اسے کہتے ہیں ڈیزل، آپ اسے کہتے ہیں مولانا کہنا بھی جرم ہے، مولانا کہنا جرم ہے، مولانا نہیں ہے، یہ مال لانا ہے، آپ یہ کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور وہ تو اس سے آگے جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہودی۔ آپ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ مقناطیس رکھیں اور جہاں فضل الرحمان وہاں حکومت، تو وہ یہودی کہتا ہے، وہ زانی کہتا ہے، وہ آپ کے سپورٹر کو یوتھیے کہتا ہے، تتلیاں کہتا ہے، جینز کہتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ کہتا ہے، اور دھرنے میں بدکاریاں ہوتی ہیں، وہ یہ باتیں کرتا ہے۔ تو اب اگر آپ پوچھیں کہ اس آدمی کے ساتھ ہی پھر چلو احتجاج بھی کیوں درست ہے، تو اگر آپ احتجاج خود کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی تو تشریف ڈنڈوں سے لال کی جا رہی ہے، آپ کی پیٹھ ڈنڈوں سے لال کی جا رہی ہے، تو آپ تو خود احتجاج کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جی ڈی نے احتجاج کیا، 3 لاکھ بندے نکال لیے، پاکستان تحریک انصاف والے اس احتجاج میں شریک ہو گئے۔ مورو میں احتجاج ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف والے اس میں شریک ہو گئے۔ مولانا احتجاج کریں گے، پاکستان تحریک انصاف والے اس میں آ جائیں گے اور احتجاج ہو جائے گا۔ یہ سمارٹ موو ہو سکتی ہے کیا؟ اصولی موو بھی ہے؟ نہیں، اصولی موو دیکھیے پھر وہی بات ہے نا، جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اس میں کون سا اصول ہے؟ نہیں ہے، تو پھر آپ جو کر رہے ہیں اس میں اصول کیوں ڈھونڈا جا رہا ہے؟ تو اس لیے ایسا ہے تو ایسا ہے، ایسا ہونے دو، تو اس لیے یہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ انہی لوگوں کو دو، عمران خان صاحب کو آپ نے خورشید شاہ کے پیچھے کھڑا ہوا دیکھا تھا نا، 2018 کے آغاز کی، 17 کے اختتام کی بات ہے، جب یہ سب مل کے بلوچستان کے لیے جو ایفرٹ ہو رہی تھی، سینٹ کے لیے جو ایفرٹ ہو رہی تھی، عمران خان بھی آپ کو اس پہ نظر آتے تھے، تو وہاں جو کچھ ہو رہا تھا اس میں ساتھ تھے، تو کئی دفعہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر حکومت میں اتحاد میں حصہ بنیں گے تو یہ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی موت والی جو چیزیں ہیں ان میں ایک شامل ہوگی، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، مولانا صاحب جو ریلیونٹ ہیں اس وقت اور ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، ہیڈ لائنز میں ہیں، تو وہ مولانا کی ایک کامیابی ہے، اسی لیے جاوید چودھری صاحب کے کالم میں بھی مولانا صاحب آئے ہیں۔ ان کا سیزن 2 شروع ہو چکا ہے جاوید چودھری صاحب کا، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ میری پچھلے سال جنرل باجوہ صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئی تھی تفصیلی، اور انہوں نے پھر آرٹیکلز بھی لکھے تھے، پھر یہ بھی بتایا تھا یہ جو باجوہ صاحب نے کہا یہ تو میں نے کہا ہے، یہ باجوہ صاحب نے حقیقی طور پر نہیں کہا۔ اور پہلے یہ بتاتے ہیں کہ جو پہلی ملاقات ہوئی مولانا صاحب کی باجوہ صاحب سے وہ 2018 میں ہوئی، شاہد خاقان عباسی اس وقت وزیر اعظم تھے، فاٹا کا مرجر ہو رہا تھا، مولانا انضمام کے خلاف تھے، انضمام یعنی کہ مرجر کے خلاف، بالکل، اور اس سے ان کی سیٹیں کم ہو رہی تھیں، مولانا نہیں مان رہے تھے، وزیر اعظم نے مجھے بلایا، اور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جنرل نوید مختار وزیر اعظم آفس چلے گئے، اور مولانا کے ساتھ عبدالغفور حیدی بھی ساتھ تھے، اور وہ ان کے موقف پر ڈٹے تھے۔ ہمارے پاس سیکنڈ آپشن نہیں تھا، حکومت کی مدت ختم ہو رہی تھی، اگر اس وقت مرجر نہ ہوتا تو پھر ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی، لہٰذا ہم نے جیسے تیسے مولانا کو منا لیا، لیکن مولانا میرے ساتھ ناراض ہو گئی۔ پہلی ملاقات کی بات ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری ملاقات کی جب بات شروع ہوتی ہے 2019 کی، جب عمران خان صاحب کی حکومت بن چکی تھی اور گرمیوں میں ملاقات ہوئی، جنرل فیض حمید نے مجھ سے کہا کہ سر مولانا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں نے انہیں بلا لیا،
مولانا اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جنرل فیض حمید کے ساتھ میرے گھر تشریف لے آئے. یہ ملاقات اچھی نہیں رہی. اس میں میری مولانا سے ٹھیک ٹھاک تلخ کلامی ہو گئی. مولانا چاہتے تھے ہم اپوزیشن کو قومی اسمبلی سے استعفوں کے لیے مجبور کریں. ان کا کہنا تھا آپ آصف زرداری شہباز شریف سے کہیں یہ استعفیٰ دے دیں. میں نے جواب دیا میں ان کو کہنے والا کون ہوتا ہوں. اچھا دیکھیے گرمیوں کی بات ہے 2019 گرمیوں کی, تو یہ گرمیوں کا مطلب ہے کہ یہ جون جولائی کے آس پاس کی کوئی بات ہوگی, مئی کی بات ہوگی, ایسا ہی ہے. بالکل. اپریل 2019 میں خواجہ آصف کہتے ہیں کہ باجوہ نے ہمیں کہا کہ آپ کچھ دنوں میں ہم سے پنجاب لے لیں, پھر بعد میں مرکز بھی لے لیں. صحیح ہے. تو اگر وہ فضل الرحمان کو منع کر رہے تھے کہ میں زرداری سے شہباز سے استعفیٰ نہیں دلوا رہا, ان سے استعفے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں کون ہوں تم کہنے والا, یہ تو میرا اختیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہی باجوہ جو ہے وہ خواجہ آصف خود بتا رہے کہ وہ حکومت بھی دلوا رہے تھے, تو وہ اس لیے فضل الرحمان کی بات کہاں مانتے. فضل الرحمان کی بات نہیں مان رہے تھے نا, جن کو حکومت دلوانے جا رہے تھے ان سے استعفیٰ کیا لیتے, تو اس لیے نہیں مان رہے تھے بات. یہ بات ہو سکتی ہے, اور یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن مولانا ہم پر زور دے رہے تھے جس کی وجہ سے میری ان سے جھڑپ ہو گئی. مولانا کو یہ بھی اعتراض تھا کہ انہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہرایا گیا تھا, جبکہ اصل صورتحال یہ تھی کہ علی امین گنڈاپور وہاں واقعی مضبوط تھا. اب جیت گئے مولانا وہاں سے, ابھی تو پھر ہار گئے. لیکن اسی لیے تو کور ایک سیٹ رکھی ہوئی تھی مولانا صاحب نے. میٹنگ کے آخر میں مولانا نے جنرل فیض حمید اور مولانا حیدری کو باہر بھجوا دیا. ہم کمرے میں اکیلے رہ گئے باجوہ کے ساتھ. جی, اور باجوہ صاحب اور مولانا صاحب. تو مولانا نے میرے گھٹنے پکڑ لیے. کیا پکڑ لیے؟ گھٹنے. اچھا, سر پکڑ کر نہیں بیٹھے. ہاں ٹھیک ہے, نہیں میں اس لیے حیران ہوا کیا پکڑ لیے, میں نے کہا آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. نہیں, پیسے پکڑے جاتے. اچھا ٹھیک ہے نا, کئی بار جو ہے وہ کوئی اور چیز پکڑ لی جاتی ہے, پکڑ لی جاتی ہے. نہیں پیسے پکڑے جاتے ہیں, کوئی کام پکڑا جاتا ہے کہ یہ میں کام کروا دوں گا آپ کا, یہ بھی ہوتا ہے نا, تو آپ پریشان مت ہوں. نہیں, فائلیں بھی پکڑی جاتی ہیں. فائلیں پکڑی جاتی ہیں. اور میں گھٹنے چھڑاتا رہا, لیکن مولانا نے مجھے ہلنے نہیں دیا. اچھا گڈ, میں گھٹنے چھڑاتا رہا لیکن مولانا نے مجھے ہلنے نہیں دیا. تو جنرل باجوہ, یار یہ تو آرمی چیف تو کمزور نکلا فزیکلی مولانا سے. وہ بس جنرل باجوہ خاموش ہو گئے. یہ جاوید چودھری صاحب لکھ رہے ہیں. میں نے اس کے بعد پوچھا مولانا آپ سے کیا منوانا چاہتے تھے, یعنی کیوں آپ کو چھوڑ بھی نہیں رہے تھے, آپ چھڑوا بھی نہیں پا رہے تھے. جنرل باجوہ کا جواب تھا آپ اسے چھوڑیں, یہ میری اور مولانا کی ذاتی گفتگو تھی. میں نے اصرار کیا تو جنرل باجوہ نے مجھ سے وعدہ لیا کہ آپ یہ بات لکھیں گے اور نہ کسی کو بتائیں گے. میں نے وعدہ کر لیا اور میں آج تک اس وعدے کی پابندی کر رہا ہوں. اچھا اب ایک اور چیز دیکھیے آپ, ذاتی باتیں مولانا کی اور باجوہ کی, اور باجوہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ آدمی جو بتانا نہیں چاہ رہا تھا یہ چند لمحوں میں جاوید چودھری کو پوری بتا چکا. ٹھیک ہے, پھر کہنے لگا وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے نہیں, دیکھ کے ڈیلیٹ کر دینا, جو وعدہ کیا نبھانا پڑے گا, دیکھ کے ڈیلیٹ کر دینا. جاوید چودھری نے کہ مجھے باجوہ نے ذاتی بات بتا دی ہے اتنی لکھ دی ہے, تو ٹھیک ہے نا, اتنی لکھ دی ہے. جاوید چودھری اس سے آگے نہیں لکھیں گے, کسی نہ کسی وقت یا تو لکھ دیں گے یا اپنی ٹیم کو بتا چکے ہوں گے اور ابھی کہیں لیک ہو رہی ہوگی کہ کیا بات ہوئی تھی. لیکن کیوں, ٹھیک ہے, پہلے بھی ہوئی ہے, باجوہ نے بھی تو وعدہ کیا تھا اور باجوہ نے اسی وقت بتا دیا. ٹھیک ہے, ذاتی بات بتا دی. اب مجھے بتائیں, آپ کو لگتا ہے کہ فضل الرحمان نے باجوہ کے گھٹنے پکڑے ہوں گے؟ دیکھیے اب بات ایسی کر رہے ہیں نا کہ دو لوگ تھے اس وقت کمرے میں, تو اس سے پہلے بھی ایک خبر ہمارے سامنے آئی تھی کہ ایک صاحب نے گھٹنے پکڑ لیے تھے باجوہ صاحب کے, خواجہ آصف. ہاں, تو نہیں وہ تو فون پہ گھٹنے پکڑے تھے نا. فون پہ, یہ کیسے ممکن ہے؟ باجوہ صاحب میں ترلا کرنا, میں گھٹنے پکڑنا, تو یہ تاڑے گوڈیاں تھے میرا ہاتھ. ہاں, تو ایسے بھی گھٹنے پکڑے. لیکن اگر مولانا کی بات کر رہے ہیں آپ, تو میں یہ سمجھوں گا کہ فضل الرحمان گھٹنے پکڑ سکتے. انہوں نے این ڈبلیو پیٹرسن سے جو کہا تھا, ہمیں بھی تو کنسیڈر کریں. جب یہ امریکہ کو مسلسل لعنت ملامت کرنے والے امریکہ سے یہ کہہ سکتے ہیں, وکی لیکس میں آتا ہے کہ ہمیں بھی کنسیڈر کریں, تو یہ فضل الرحمان کا باجوہ کے گھٹنے پکڑنا. مولانا صاحب ابھی صدر کے امیدوار ہوتے تو دھاندلی میں ساتھ ہوتے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں. آپ یہ چھوڑیں, یہ عمران خان کے خلاف سب کچھ کرنے کے بعد پچھلی بار اس بات پہ تیار تھے کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے, میں صدر بن سکتا ہوں, تو یہ باجوہ کے گھٹنے بالکل پکڑ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ جو سوال کیا ایک جاوید چودھری صاحب نے,
जनरल बाजवा साहब से कि मौलाना के और जनरल फैज़ हमीद से ताल्लुकात थे वो कैसे थे। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद से मुसलसल राबिते में रहते थे और उनके एक दूसरे से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। बहरहाल मौलाना तशरीफ़ लाए और मैंने उनसे अर्ज़ किया कि आप हुकूमत को कमज़ोर क्यों कर रहे हैं, इससे मुल्क कमज़ोर हो जाएगा, आप कौम पर रहम करें। मौलाना का जवाब था, आप इमरान खान से इस्तीफ़ा लें, हुकूमत फारिग करें। मैंने उनसे एक बार फिर अर्ज़ किया, मैं वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा लेने वाला कौन होता हूँ? तो आप मुस्कुराए ना देखें, मेरा लहजा ज़रा सख्त था। चुनांचे मेरी मौलाना से इस बार भी तल्ख़ कलामी हो गई, लेकिन सूरत हाल पिछली मर्तबा जितनी टेंस नहीं थी। मैं चाहता था मौलाना धरना ख़त्म करके वापस चले जाएं और हुकूमत चलने दें। कितनी पिछली दफ़ा जितनी टेंस नहीं थी, इसका मतलब पता है आपको? एक होता है तशद्दुद, जी। और एक वो तशद्दुद है जिसके बारे में उलमाए कराम कहते हैं इस्लाम में तशद्दुद की इजाज़त है, बस इतना कि हड्डी ना टूटे। अच्छा, ठीक है ना? तो आपकी बात टेंस थी, ज़्यादा टेंस नहीं थी। अब तो थपकी वाला ये वाली टेंशन है। और उसके बाद लिहाजा ये मीटिंग ख़त्म हो गई। मैंने पूछा, क्या मौलाना ने आपको इनकार कर दिया था? जनरल बाजवा का कहना था मौलाना ने सीधा जवाब नहीं दिया था, वो बात गोल मोल करके निकल गए थे। जनरल फैज़ हमीद ने उनके बाद मुझसे कहा कि आप ये मामला मुझ पर छोड़ दें, मैं मौलाना को मना लूँगा। और फिर वाकई मौलाना चंद दिन के बाद धरना ख़त्म करके वापस चले गए। जनरल फैज़ हमीद ने बताया, सर मैंने चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही से बात की थी, उन्होंने मौलाना से राब्ता करके उन्हें धरना ख़त्म करने पर राज़ी कर लिया। मेरी रीडिंग थी, मौलाना को महसूस हुआ होगा धरने से हुकूमत पर कोई ख़ास डेंट नहीं पड़ रहा, लिहाजा उन्हें कोई सेफ पैसेज चाहिए था और जनरल फैज़ हमीद ने चौधरी बरादरान के ज़रिए उन्हें वो सेफ पैसेज दिया, गोली वोली करा दी। और गोली वोली करा दी। अब ये बताते हैं, जनरल बाजवा ने उसके बाद मुझे बताया कि मेरी मौलाना से आखिरी मुलाकात 26 मार्च 2022 को इस्लामाबाद के बी मैस में हुई थी। मुझे इमरान खान ने परवेज़ खटक के ज़रिए वज़ीर आज़म हाउस बुलाया। जनरल नदीम अंजुम भी मेरे साथ थे। वज़ीर आज़म ने हमें मैंडेट दिया कि आप अगर अपोजिशन को अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने पर कायल कर लें तो मैं असेंबलियाँ तोड़कर नए इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूँ। हमने वज़ीर आज़म के कहने पर अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स को बी मैस में दावत दी। अच्छा, हमने दावत दी। कौन कौन गया था वज़ीर आज़म से मिलने? बाजवा और जनरल नदीम अंजुम, ये बाजवा साहब बताने जावेद चौधरी को। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दावत दी। तो फजलुर रहमान ने क्या कहा था? फैज़ हमीद नहीं थे, वो उनके बाद वाले थे, और हमने दावत दी। जी बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ ये भी है कि शहबाज शरीफ थे, बिलावल भुट्टो थे, अख्तर मेंगल थे, खालिद मक्सी थे, शाहज़ैन बुगटी थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फैसल सब्जवारी और मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद थे। मैंने अपोजिशन को 4.5 घंटे कायल किया कि आप हुकूमत को 5 साल पूरे करने दें, लेकिन वो लोग नहीं माने। मैंने आखिर में उनसे कहा, आप कामयाब हो चुके हैं, आपने वज़ीर आज़म को दबा लिया है, लिहाजा अब अगर ये इस्तीफ़ा देने और असेंबलियाँ तोड़ने पर राज़ी हैं तो आप ये पेशकश कबूल कर लें और फ्रेश मैंडेट ले लें। शहबाज शरीफ इस ऑप्शन के लिए राज़ी हो गए, लेकिन मौलाना और बिलावल भुट्टो नहीं माने। बिलावल ने मुझे ये धमकी दी कि जनरल साहब, आप अगर हमें मजबूर करेंगे तो मैं पब्लिक में जाकर बताऊंगा हमें इस्टेब्लिशमेंट अदम एतमाद वापस लेने पर मजबूर कर रही है। यूं ये डायलॉग ख़त्म हो गया और मैंने वज़ीर आज़म को अपनी नाकामी से मुत्तला कर दिया। इमरान खान उस वक्त तक साइफर पास रखकर बैठे हुए थे, ये शायद हमारे डायलॉग का इंतज़ार कर रहे थे। हम जब नाकाम हो गए तो अगले दिन 27 मार्च को वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में साइफर लहरा दिया। ठीक, ये है सारी सूरत हाल। ये सारी सूरत हाल है। देखिए, अब इसमें बाजवा साहब ये कहते हैं कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद नहीं कराई, मौलाना कहते हैं बाजवा साहब ने कराई जी। ठीक है, और इमरान खान साहब का भी कहना है। तो अब मेरा ये ख्याल है कि जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है, MQM आई है, ये लोग बोल गए, अभी नहीं बोलेंगे, कुछ अरसे में हालात कुछ और बदलेंगे। तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी, इसमें करवाने का कोई जिक्र नहीं है ना। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इससे पहले मौलाना ये बता चुके ना कि ये बाजवा ने करवाई थी, तो कुछ अरसे में ये भी मान लिया जाएगा। मुझे ये यकीन है कि जिस तरह फजलुर रहमान ने मान लिया है, कुछ अरसे में किसी और को कोई शिकायत होगी। अच्छा, अगर बिलावल भुट्टो की वार्निंग थी तो जायज वार्निंग थी? किसको? एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ उस वक्त के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो सियासतदान है, इनसे एस्टेब्लिशमेंट क्यों बात करेगी? आर्मी चीफ क्यों बात करेगा, क्यों कहेगा? और अगर वजीर आजम से भी ये हो रहा है तो वजीर आजम ने भी अगर इनसे ये कहा था तो क्यों कहा था? गलत किया था। इमरान खान साहब अगर ये कह रहे थे कि आर्मी चीफ रुकवा दें तहरीक अदम एतमाद, तो
عمران خان نے غلط کیا تھا، لیکن عمران خان کے پاس یہ یقین موجود تھا کہ یہ تو کروا ہی باجوہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے عمران خان نے اس آدمی سے کہا تھا جو کروا رہا ہے کہ یہ مت کرو، یہ روکو. تو اگر روکو کہا تھا تو ان کے پاس یہ یقین تھا، تو اس لحاظ سے بات ٹھیک تھی. وگرنہ جو کچھ ہوا اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کا کیا خیال ہے، ایم کیو ایم خود الگ ہوئی تھی؟ نہیں، ایم کیو ایم والے تو ظاہر ہے وہ ٹھیک ہے. ممکنات ہوتے ہیں. باپ پارٹی خود الگ ہوئی تھی، وہ تو ظاہر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو عمران خان کی جماعت کے لوگ تھے یہ خود الگ ہوئے تو تھے. بیساکھیاں ہوتی ہیں نا، عمران خان کی جماعت کے جو لوگ الگ ہوئے تھے خود الگ ہوئے تھے. منحرفین. ہاں، تو یہ جو ہمارے سامنے ہوا ہے یہ جس طرح سے ہوا ہے، سندھ ہاؤس ہوا ہے، تو یہ جس طرح سے ہوا ہے وہ کروایا گیا تھا. تو پھر اسی طرح سے یہ پورا یقین کیا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی وہ کون تھا، وہ باجوہ تھا. اچھا ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.